تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم صحیح بخاری میں. یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا. کتنی حدیث ہیں, لگتا ہے تو میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں. اب پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے, یہ فضائل اعمال ہے سر. ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بر اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے, ان کا نصاب ہے. اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے, یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ. میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا پھر خود پڑھا. جی سر. کسی کو حقارت سے بولنا, کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا, جی سر, اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے, ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے, ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے, یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے. یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا, دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا. جس میں بد اخلاقی ہے, جس میں بدتمیزی ہے, وہ دین کا داعی نہیں ہے, کسی اور چیز کا داعی. ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ فضائل اعمال کے اندر قرآن و سنت بھی لکھے ہوئے ہیں, لیکن جو 7 بزرگوں کی سٹوریز کا تڑکا انہوں نے لگا دیا نا, اس کی وجہ سے یہ کتاب مشکوک ہو گئی ہے. اور پھر انہوں نے جملہ بولا کہ ان بزرگوں نے سواریاں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی تھی, لیکن پھینکی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. لیکن یہ جملہ پورا نہیں ہونے دیا. طارق جمیل صاحب کا ماشاءاللہ حوصلہ اتنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں کہتے ہیں جی تمیز نہیں ہے, اپنا حوصلہ آپ ذرا دیکھیں, پورا جملہ نہیں بولنے دیا. مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں, بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور طارق جمیل صاحب کا وضو ٹوٹ گیا, اور کہتے ہیں یہ آپ مرزا صاحب سے لے رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے انجینئر صاحب کے اوپر ایک لیکچر چھاڑنا شروع کر دیا. او بھائی بات کا جواب دو. وہ جواب کوئی نہیں ہے, رخ بدل دو. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ بزرگوں کو کہتا ہے چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال. میں تو بس یہ ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو دعا دوں کہ آپ کا قیامت کے دن حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو, اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں نا. اور پھر آپ میری گفتگو کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ 2012 میں پہلی دفعہ وہ 71B مسئلہ میرا ریکارڈ ہوا, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے 5 پوائنٹ بیان کیے تھے, اور آج تک انہی باتوں پہ قائم ہوں. اور اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میں 1,00,000 ٹن حسن زن اپنی پگڑی کے اوپر رکھتا ہوں کہ ان بزرگوں نے یہ گستاخانہ کلمات نہیں کہلوائے ہوں گے, گستاخیاں نہیں کی ہوں گی, لیکن چونکہ ان کے ماننے والے ان کے ناموں کے کلموں کا دفاع کرتے ہیں, اس کے حق میں مناظرے لڑتے ہیں, تو فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تم یہ مانتے ہو نا, تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ سب کے سب دجال تھے. اس لیے کہ ان کے ماننے والے ان کو دجال کہلوا رہے ہیں نا. میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو سب کے سب دعوے نبوت کریں گے. اب مجھے بتائیں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کیا یہ دعوے نبوت نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, کیا یہ دعوے نبوت نہیں ہے؟ تھانوی صاحب کی تو قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے, 1944 میں فوت ہوئے ہیں, 100 سال نہیں ہوئے. آج ہے 23 مارچ 2025. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے ہیں, انہوں نے بھی سبع سنابل کی تعریف کی ہے فتاوی رضویہ میں, اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد تھے. اور سبع سنابل والوں نے اس واقعے کو انڈورس کیا, چشتی رسول اللہ والا واقعہ. تو اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے مشکل سے 100 سال ہوئے ہیں, ان کی بھی قلم کی سیاہی خشک نہیں ہوئی. پیر میر علی شاہ صاحب
1937 میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے بھی تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کا ہے. اب مجھے بتائیں ہم کس حد تک ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں. ان کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے, ان کے تو کلمی نسخے بھی موجود ہیں ابھی. تو اس کے بعد اگر میں دجال کا ورڈ بولتا ہوں تو یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. ہمیں تو صرف ایک غلام احمد قادیانی دجال نظر آتا ہے نا, اور بھائی وہ دجال بھی پچھلے سارے دجالوں کو کوٹ کرتا ہے اپنی کتابوں کے اندر. یہی بخاری مسلم کی حدیث جب ابو داؤد اور ترمذی میں آتی ہے, اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہی الفاظ ہے کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس میں آگے یہ بھی الفاظ موجود ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آپ سب کے سب لوگ صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو. ختم نبوت کے اوپر کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہوتا ہے الحمدللہ. تو بجائے اس کے کہ ان کی خدمات ہمیں آپ گنوانا شروع کر دیں, آپ یہ کہیں کہ انہوں نے کلمے نہیں پڑھوائے یا اپنے ناموں کے کلموں کو انڈورس نہیں کیا. تھانوی صاحب نے تو اپنے مرید کو انڈورس کیا, اس نے تو یہ بھی پڑھا اللہم صلی علی نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ. اور مجھے تو چھوڑ دیں, بریلوی آلریڈی آپ کے حکیم الامت صاحب کو مریض الامت کہتے ہیں انہی کاموں کی وجہ سے, لو سامو. لیکن طارق جمیل صاحب نے بریلویوں کو کچھ نہیں کہا, کیونکہ وہ ایک پورا فرقہ ہے, وہ ان کے گھر پہنچ جائے گا. سب سے سافٹ ٹارگٹ میں ہوں, بدتمیز ہے جی, گمراہی پھیلا رہا ہے جی. آسان ہے طریقہ, جو مرضی کسی کے اوپر الزام لگا دے. ہم تو صرف پیار محبت سے ان کو بتا ہی سکتے تھے, باقی ان کو سب کچھ پتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ سادہ ہیں, وہ ساری ویڈیوز میری دیکھتے ہیں, انہیں پتا ہے. وہ انہوں نے بس بات کا رخ بدلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. لیکن سلام ہے بھٹی صاحب کو کہ انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد دوبارہ سے وہی بات کر دی پھر. ہاں, تبلیغی جماعت والے بھی یہی کرتے ہیں نا, جب وہ جماعت لے کے کہیں آتے ہیں نا, آپ ان سے کوئی اختلافی موضوع چھیڑیں, وہ چپ کر کے سنتے ہیں, پھر وہیں سے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو بھٹی صاحب نے بالکل ٹھیک کیا, انہوں نے کہا بالکل آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں تیری پھوپھی بھی ناسگی سی, وہ پھوپھی ناسگی سی اگے ٹور. ہاں, اپنے پھوپے دی سنا, چشتی پھوپا, چشتی چاچو نہیں, پھوپا, چشتی پھوپا, شبلی پھوپا, تو تھانوی پھوپا, اپنے پھوپے دی سنا بھائی. میری پھوپھی نسی تھی, تیرے پھوپے نال ہی نسی تھی میرے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ پھوپھی بھی تواڈی تے پھوپا بھی تواڈا. ہاں, مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کہتا ہے بابت شاہی کوئی نہیں. بالکل غلط کہا ہے. میں نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ بابت شاہی کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. میں کہنا جائے ہاں بابت شاہی کوئی نہیں. تو اس جملے میں کون سی خرابی ہے ذرا بتائیں. کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر کوئی بابا کوئی شے نہیں ہے؟ اور یار آپ لوگ تو ہمیں کہانی کرواتے تھے. آپ کے امام ابن کثیر, جن کو ہم بھی کسی درجے میں مانتے ہیں, انہوں نے ایک کہانی لکھی تاریخ ابن کثیر میں. یہی کہانی جو ہے وہ عبداللہ ابن مبارک کی طرف منسوب کی گئی. یہی کہانی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی لکھی. اور یہی کہانی ہمارے خادم رضوی صاحب بھی بیان کرتے تھے کہ جی بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ ساروں کو پٹی پڑھاتے تھے نا. یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا بنیادی عقیدہ ہے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر وہ صحابی بھی ان کے پاس ایک ہی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیعہ نے اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے, سنیوں نے اپنا گھوڑا بنا لیا ہے پیرلل میں. حالانکہ یہ جعلی بات ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. کوئی عام مسلمان بھی آج کا کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے بھائی, وہ جانور ہے. ہم تو اس نعرے کو غلط مانتے ہیں. پھر بھی چونکہ تمہارا عقیدہ ہے تو تم سے تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تشائی کوئی نہیں, کہتے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تشائی کوئی نہیں. مجھے بتائیں کس کا نعرہ جو ہے سافٹ ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ ہمارا نعرہ. یا کو کہ تمہارے بزرگ جتنا یہ تمہیں پڑھا کے گئے کہ غوث کتب ابدال
صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی گئے گزرے ہیں, تو یہ سب کا سب وہ بدتمیزی سکھا کے گئے, تمہیں گمراہی سکھا کے گئے. ان ٹائم قیامت تک ہے, مولانا جواب دینا ہے اس کا. ہاں اللہ کا شکر ہے ایک ہی ویڈیو بناتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی. پھر آفٹر شاخص جو آتے ہیں وہ ویڈیو لوگ بناتے رہتے ہیں. دوسرا, یہ بابے کی ٹرم میں نے خود سے ڈیوائز نہیں کی تھی, یہ تو ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب, انہوں نے پہلی دفعہ 2019 میں یہ ٹرم یوز کی کہ اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا شے ہوتا ہے. ہاں بابے کا ایک اپنا وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. ہاں اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. تو وہ اعلانیہ اپنے بزرگوں کو بابا کہہ رہے تھے, تو میں نے وہ ٹرم لی, اور یہ کوئی بری ٹرم نہیں ہے. اگر یہ بری ٹرم ہوتی تو میں امام بخاری امام مسلم کو اپنا بابا کیوں کہہ رہا ہوتا. میری درجنوں ویڈیوز کے اندر میں نے کہا ہے کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں ہم ان بابوں کو نہیں مانتے, اور ہمارے بابے ہیں امام بخاری امام مسلم. تو اگر یہ گالی کے طور پر ہو تو میں امام بخاری امام مسلم کو بابا کیوں کہہ رہا ہوں ٹیکنیکلی اسپیکنگ, لہذا یہ میں گالی کے طور پر بات نہیں کرتا. پھر اپنے بابوں کو یہ خود برواتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ عبادت بھی صرف تیری, دعا بھی صرف تجھ سے. آگے سے یہ لوگ شعر پڑھتے ہیں, اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, طارق جمیل صاحب بھی بڑے شوق سے سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. اب میں طارق جمیل صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ سلطان بہو نے جو یہ شعر کہا ہے, سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو, بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. عبد القادر جیلانی کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا, یہ پوری ربائی ہے, اس کے بعد بھی آتا ہے, عبد القادر جیلانی کا نام بھی لیا انہوں نے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا. طارق جمیل صاحب کی اب ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ کہیں کہ سلطان بہو کا یہ جو شعر ہے یہ شرکیہ ہے. چلیں کہہ دیں کہ بعد میں کسی نے داخل کیا ہے شرکیہ, این نہیں کہہ دو. گمراہیاں آپ کے بزرگوں نے پھیلائیں, جو گمراہیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ بدتمیز ہے. کیا قانون ہے. اب یہ طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ادھار ہے کہ انہوں نے سلطان بہو کے اس شعر کا شرعی حکم بیان کرنا ہے. پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب قرآن کی آیت کے مقابلے پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کوئی شعر سنائے اور پھر ہمیں مجبور کرے کہ ہم اس شعر کی بنیاد کے اوپر عقیدہ رکھیں, تو ہم اسے بتائیں گے کہ ہمارے نبی نے یہ تعلیمات نہیں دی ہیں. ہمارے نبی کی تعلیمات قرآن بخاری مسلم کے اندر ہیں, یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ایس موقع تے بولیا جاتا ہے بھائی. پھر طارق جمیل صاحب کا امتحان ہے کہ انہوں نے ان سارے بزرگوں کے بارے میں مجھے شرعی حکم بیان کرنا ہے جن کے نام یہ بڑے احترام سے لیتے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب کو بڑا رسپیکٹ کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کفر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہو, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. یہ طارق جمیل صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے. تو طارق جمیل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں خود یہ لکھا ہے. فتاوی رضویہ جو ہے اس کے کلمی نسخے بریلی شریف میں موجود ہیں اور لاہور شریف سے پرنٹ ہوا ہے 30 جلدوں کے اوپر. اور اس سے خطرناک بلکہ خطرناک بات, آپ کے شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں جس فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء کے حوالے دیے ہیں نا, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے بایزید بستامی کے بارے میں. اور ہمارے پنڈی کے جو مفتی صاحب ہیں حنیف قریشی صاحب, انہوں نے ویڈیو میں جملے بولے ہیں کہ بایزید بستامی کہتے تھے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. ولیعوذ باللہ تعالی. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا.
شکر ہے یہ جملہ بھی ساتھ اس نے بولا. پہلے جملے کی انہوں نے تعویل کر لینی تھی کہ وہ حضور نے وقتی طور پہ نا بایزید کو جھنڈا پکڑانا ہے, تو وہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ میں حضور کا جھنڈا پھڑیا ہوئے گا. اور اللہ تو بندے بایزید نے کیوں جھنڈا پھڑنا ہے, مولا علی پھڑن گے, بایزید نے کیوں پھڑنا ہے. شکر ہے اس نے اگلا جملہ بولا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, یعنی وہ مان گیا کہ محمد کا جھنڈا الگ ہے اور میرا جھنڈا الگ ہے. اور اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں, فرید الدین عطار بھی کہہ رہے ہیں, اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا جو ہے وہ تو آلریڈی رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, تمہارے بابے کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ پتہ نہیں چلا. میں کہ لب لے آؤ, وہ بخاری مسلم ہے کہ قیامت کے دن ہر غدار کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے دنیا میں غداری کی تھی, تمہارے بزرگوں کے جھنڈے چڑھنے نے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی بزرگوں کے ساتھ کرے. میں اب آپ کو یہی دعا دے سکتا ہوں, بدعائیں نہیں دیتا, یہ بدعا نہیں ہے, بدعا میرے کیس میں ان کے لیے دعا ہے, کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگوں کے اس قسم کے جھنڈے آنے ہیں سامنے. تو میں طارق جمیل صاحب سے پوچھوں گا کہ اس کے بعد کیا میں یہ کہنے میں حق و جانب نہیں ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کیونکہ بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں. یہ تو ہمارے نبی کا پروٹوکول تھا. آپ نے پکڑ کے بایزید بستامی کو فٹ کر دیا آپ کے بزرگوں نے. ظاہر ہے آپ کو تو بڑی ہمدردی ہے نا اپنے بزرگوں سے. تو اب مجھے بتائیں کیا طارق جمیل صاحب کا فرض نہیں بنتا کہ جس طرح مجھے یہ بدتمیز اور گمراہ کہہ رہے ہیں ان بزرگوں کو ایکسپوز کرنے پر, اور ایکسپوز بھی کوئی ایسی کتابوں سے نہیں جو بدل گئی ہیں, جو کتابیں ان کے بزرگ آن کرتے ہیں. تو اگر میں بدتمیز ہوں تو اپنے بزرگوں کا پہلے اسلام آپ ثابت کریں, اس کے بعد پھر مجھ سے معافی مانگیں. اب ان باتوں کا ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے حوالے سے جتنے بھی اس قسم کے وصف سے ہیں وہ خود سیٹل کر دیتا ہوں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اور بندہ آ کے ہماری طرف سے دفاع کرے.